ایک چاند تھا سر آسماں، ناول بائے فرشتہ سالار زئی، ایپیسوڈ 6۔ جلال نے اسے تو کمرے سے نہ جانے دیا مگر خود چلا گیا تھا۔ جلال کے جانے کے بعد وہ ساری رات جاگتی رہی۔ شاید نیند آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ روح بے سکون ہو تو جسم کو سکون کیوں کر میسر آ سکتا ہے۔ منیہا کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ جلال کو بدل دے گی، وہ اس کے ساتھ گزارا کر لے گی، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ موجودہ حالات کا تو اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ اس نے بڑی محدود سی سوشل لائف دیکھی تھی، دوستی بھی صرف انہی لوگوں کے ساتھ رکھی جو اس کے مزاج کے مطابق تھے۔ وہ دھیمے مزاج کی تھی، فطرتاً حساس تھی اور کم بولتی تھی، اسی لیے زیادہ بولنے والے لوگوں کے ساتھ کبھی اس کے اچھے تعلقات نہ بن سکے، لیکن اب ازدواجی زندگی کے بارے میں اتنی سختیاں اور پریشانیاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ یا اللہ، میں نے آپ کے سہارے اس رشتے، اس تعلق کو قبول کر لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میرے گھر، میرے ماں باپ کی عزت سلامت رہے، لیکن آپ نے بھی مجھ سے توجہ ہٹا لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کی زبان پہ امڑ ڈبڑ آتا، مگر وہ اسے روک دیتی۔ ساری رات وہ زمین پر پڑی رہی۔ ایک دفعہ بستر پہ دراز ہونے کی کوشش بھی کی تھی، مگر بستر نے اسے پناہ نہ دی۔ یہ زمین ہی تھی جو ہر ظالم اور ہر مظلوم کو پناہ دیتی تھی۔ ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سی وسعت تھی اس زمین کے اندر، جو ہر چیز جذب کر لیتی ہے۔ جب رب العالمین کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہ سچ ہی کہتا ہے۔ بت بے شک وہ رب بڑا عظیم سچا ہے۔ وہ انسانی نفسیات کی طالبہ رہ چکی تھی۔ اس نے کئی مقامات پہ پڑھا تھا کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے کاندھوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب آپ کو اس کو مزید نہیں اٹھا سکتے، تو فوراً زمین میں پناہ لو۔ امتحانات اور دوسرے مشکل روٹین والے شب و روز میں اکثر پروفیسر انہیں تھراپی سکھاتے، بلکہ جوتے اتروا کر آنکھوں کو بند کرنے کا کہتے اور زمین پہ بٹھا دیتے، لیکن تب اسے کبھی سمجھ نہ آئی کہ اس کی کیا افادیت ہے۔ آج انجانے میں ہی صحیح وہ بستر سے اٹھ کر زمین کی پناہ میں آ گئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ طویل رات گزری، صبح کی اذانیں سنائی دی، جو اس کا دماغ کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اس نے تلاوت قرآن کریم کی شروع کی، مگر وہ بامشکل ایک رکوع ہی پڑھ پائی تھی۔ دل اس طرف مائل ہی نہ ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کا نسخہ جزدان میں رکھ کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، نیم اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ فضا کی خوبصورتی کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ اگر انسان کے اندر گھٹن ہو تو باہر کی تازہ ہوا بھی حبس زدہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ شدید بھوک اور نیند کے باوجود وہ چت لیٹی رہی، مگر دل اس کا خوفزدہ تھا۔ وہ جلال کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہ پاتی تھی کہ کل رات اسے اسی کے کمرے سے نکال کر اس کا سامنا کرے۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اسے اپنے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اٹھ کر نیچے نہ جا پائی۔ بخار کا احساس بھی مر چکا تھا۔ عجیب مایوسی اور بے دلی کی کیفیت طاری تھی۔ آخر 10 بجے وہ اٹھ کر نیچے آ ہی گئی۔ جھجکتے ہوئے وہ باورچی خانے میں گئی۔ وہاں خلاف معمول کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کا ارادہ کیا، تبھی آپ کی آنکھ وارد ہوئیں۔ ارے میری جان، تم اٹھ گئی، مجھے اٹھا لیتی۔ وہ تازہ دھلے چہرے کے ساتھ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرے سر میں درد تھا تو سوچا چائے بنا لوں۔ پہلی دفعہ وہ یوں خود ہی سے کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ عجیب بھی محسوس ہوا۔ آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ کچھ دیر بعد خیال آنے پہ اس نے پوچھا، تو آپ ہی نے اسے ایک مسکراہٹ سے نوازا۔ بنا دو تو اچھی بات ہے، ویسے تم کچھ بہتر لگ رہی ہو، سرسری سے انداز میں کہتی وہ فریج سے ڈبل روٹی کا پیکٹ نکالنے لگی۔ 2 کپ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کا ایک سلائس کھا کر منیہا کو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر وہ آپی کے ساتھ بیٹھی رہیں، پھر کام والی آ گئی تو آپی اس سے صفائی کرانے لگی۔ آنٹی کدھر ہیں؟ بہت دیر بعد منیہا کو آنٹی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، صبح دوا دے کر سلایا ہے انہیں۔ آپی اسے آگاہ کر کے واپس اپنی سابقہ مصروفیت میں مگن ہو گئی۔ منیہا کو وہاں بیکار بیٹھنا عجیب لگا۔ تبھی آپی کے لاکر رکھے کپڑے وہ پریس کرنے لگی۔ ارے تم رہنے دو، ابھی تو بخار ختم بھی نہیں ہوا تمہارا۔ ان کے کہنے کے باوجود وہ لگی رہی۔ میں کر دیتی ہوں، ایسا کوئی مشقت والا کام تو نہیں ہے یہ۔ گو کہ اس کا سر ابھی بھی درد کر رہا تھا، اور مسلسل پریشانی اور بخار کی وجہ سے کاندھوں میں بھی درد تھا، مگر اسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا بھی گوارا نہ تھا۔ انکل کے 3-4 جوڑے اچھی طرح سے پریس کر کے وہ جلال کے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ شرٹس کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ 2-3 سلوار سوٹ بھی تھے۔ اس نے شادی کے علاوہ اسے شلوار سوٹ میں نہ دیکھا تھا، شاید جمعے کو پہنتے ہوں گے۔ اس نے آہستہ آواز میں خود کلامی کی، لیکن جمعہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر سے کسی نے اسے یاد کرایا۔ مایوسی کی ایک شدید لہر
اس کے اندر اٹھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے فرق نہ پڑتا، مگر جلال کوئی تو نہ تھا، اس کا زندگی کا ساتھ، اس کی روح تک کا حصہ دار تھا۔ استری وہیں رکھ کر وہ میز کا کونا تھام کر کھڑی ہو گئی، دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ اتنی خواہش تھی اس کی کہ اس کا شوہر امیر ہو یا نہ ہو، خوبصورت ہو یا نہ ہو، مگر دیندار ہو۔ باجی کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ملازمہ کی نظر اس کے زرد ہوتے چہرے پر پڑی۔ منیہا نے سر اٹھا کر اسے تسلی دینا چاہی، مگر جی اتنا خراب ہو رہا تھا کہ میز کا کونا چھوڑتے ہی وہ لہرا کر نیچے گری۔ او مائی گاڈ، میں نے کہا بھی تھا تم رہنے دو۔ آپی بھی بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکی، جبکہ سیڑھیوں پہ کھڑے آنکھیں ملتی جلال کی چیخ بھی بے ساختہ تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے گری تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بھاگ کر وہ اس کے قریب پہنچا۔ آپی اس کا سر گود میں رکھے تھپ تھپا رہی تھی۔ ملازمہ پانی کے گلاس اٹھا لائی۔ جلال نے چھینٹے مارنے کے چکر میں آدھا گلاس اس پہ انڈیلا۔ جلد ہی اسے ہوش آ گیا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ ہمدردی کے بجائے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ منیہا جو انہیں تسلی دینے والی تھی، اس دھاڑ پہ چپ ہی رہ گئی۔ آپی نے اسے یوں خاموش ہوتے دیکھ کر جلال کو گھورا اور اسے اٹھا کر صوفے پہ بٹھایا۔ کہا بھی تھا نا کہ نہ کرو تم رہنے دو، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد تھا، اسی وجہ سے چکر آنے لگے۔ وہ خجل ہو رہی تھی۔ گھنٹے سے کھڑی ہو کر چکر تو آنے ہی تھے نا۔ آپی نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا۔ اب وہ سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ جلال بنا منہ دھوئے ابھی تک سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک دفعہ اٹھ کر نیچے آتا، پورے گھر کا چکر کاٹ کر دوبارہ منہ دھو کر آتا۔ اب بھی شاید وہ عادت کے مطابق اٹھ کر نیچے آ گیا۔ شاید وہ اوپر کسی کمرے میں سویا ہوا تھا۔ نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوا، بخار نہیں تھا مجھے، اس نے وضاحت دینا چاہی، مگر جلال نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ اگر یہ صفائی ستھرائی کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو کام والی کو فارغ کر دو۔ زہریلا چبھتا ہوا طنز تھا۔ منیہا کے منہ کو تو تالا ہی لگ گیا، جبکہ جلال تن فن کرتا اوپر چلا گیا۔ آپی نے ٹھنڈی سانس دی۔ اب میری خیر نہیں، انہیں اپنی فکر ہونے لگی۔ جاؤ بھائی، تم جا کر اوپر ریسٹ کرو، تمہارا میاں پہلے ہی تپا ہوا ہے۔ انہوں نے گویا اپنی جان چھڑانی چاہی، اور جب جلال کے گھر والے اس کے متعلق یوں بات کرتے وہ مزید ڈر جاتی۔ جو شخص اپنے گھر والوں کا سگا نہیں تھا، وہ اس کا سگا کیوں ہوتا؟ یہی بات اسے خوفزدہ رکھتی تھی۔ اس کا باپ اس سے بات منوانے کو اس کی خوش آمدید کرتا تھا، سختی کی جگہ بھی نرمی برتتا تھا۔ ایسے میں منیہا کی بدتمیزیاں تو جلال کے لیے ناقابل قبول ہی ہوتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ غصے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چڑھا دیتی۔ بعد میں احساس ہوتا تو پچھتاتی رہتی۔ اب بھی وہ جلال کی موجودگی میں کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر آپی نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ جاؤں یا نہ جاؤں، دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے پل بھر کے سوچا، یا اللہ مجھے اس آدمی سے جلال سے بچا لے۔ بے اختیار آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، مگر آہستہ سے دروازہ ناک کر کے وہ اندر آ گئی۔ وہ سامنے بڑے معمول کے انداز میں آئینے کے سامنے کھڑا منہ پہ کچھ مل رہا تھا۔ جینس پہن رکھی تھی، مگر شرٹ غائب تھی۔ وہ یوں بنا اجازت آنے پہ خجل ہوئی، پھر خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ جلال بڑے اطمینان سے کریم لگا کر اب بال سیٹ کر رہا تھا۔ منیہا کو اب مزید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پہلے سے سیٹ شدہ الماری میں کیا کرے کہ کچھ وقت گزر جائے۔ اب تم کیا الماری میں سر دیے پورا دن گزار دو گی؟ کچھ دیر بعد کمرے میں اس کی آواز سنائی دی۔ منیہا کا دل حلق میں اچھل آیا۔ اسے امید نہ تھی کہ جلال اسے خود سے یوں پکارے گا۔ اسے لگا وہ ناراض ہو چکا ہوگا، کل رات والی حرکت تھی بھی ناراض ہونے والی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب سوچ پاتی، وہ اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا۔ کیا ابھی تک غصہ ختم نہیں ہوا تمہارا؟ بڑا عام سا انداز تھا۔ نہیں، پتہ نہیں وہ کیوں گھبرا رہی تھی۔ ادھر دیکھو۔ جلال نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا، پھر کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ منیہا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے نظریں ملا پاتی۔ بہت ضدی ہو تم۔ کچھ دیر بعد جلال کا تبصرہ سنائی دیا، آواز میں شرارت تھی۔ اچھا دیکھ تو لو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ وہ قدرے نارمل ہو چکا تھا، شاید وہ اس سے زیادہ دیر سنجیدہ رہ ہی نہ سکتا تھا۔ جنات کا سایہ تو نہیں ہے تم پر؟ وہ شاید اسے چھیڑنے کو کہہ رہا تھا، مگر منیہا کو پھر سے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ بمشکل اپنی نم پلکیں اٹھا کر
اس نے جلال کو دیکھا۔ وہ بالکل نارمل اور فریش دکھائی دیتا تھا۔ باڈی اسپرے اور کسی کریم کی ملی جلی مہک اور اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت منیہا کو رونے پہ مجبور کر گئی۔ تم کیسے سب بھول جاتے ہو؟ وہ صرف سوچ ہی سکی جبکہ اسے ایک دفعہ پھر سے روتے دیکھ کر جلال نے اسے سینے سے لگایا۔ عجیب عورت ہے، رونے والی بات پہ روتی ہے اور ہنسنے والی بات پہ بھی روتی ہے۔ اس کے بالوں کو سہلاتا وہ سوچ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئی تھیں ان میں سے کافی کو اس نے روتے دیکھا تھا، مگر وہ سب روتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے مغلظات بھی بکتی تھی۔ یہ پہلی تھی جو روتی تھی اور بس روتی ہی جاتی تھی۔ منیہا، مجھے لگتا ہے میں بہت جلد تمہارے اس رونے سے تنگ پڑ جاؤں گا۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر جلال نے اسے خود سے جدا کیا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ جو باتیں کہنے پہ وہ صبح سے پچھتا رہی تھی اب پھر وہی کہہ رہی تھی، مگر اسے احساس نہ ہوا۔ کہاں رہنا ہے میڈم نے؟ جلال نے شرارت سے اسے مزید قریب کیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی پھر وہی تکرار تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، شام کو واپس آ جانا۔ جلال نے کھلے دل سے اجازت دی، ساتھ ہی اس کا ماتھا چوما۔ پیچھے ہٹے۔ منیہا اسے ہاتھ لگائے بغیر پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ابھی تک شرٹ نہ پہنی تھی۔ عجیب بے شرم سا انسان تھا۔ اور کتنا ہٹوں؟ اسے الٹا اثر ہوتا تھا۔ اب بھی اس نے اس کی کمر کے گرد حصار مزید تنگ کیا۔ میں اب اپنے گھر رہوں گی۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ چہرہ صاف کرتی ہوئی محتاط انداز میں جتا رہی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ جلال ایک دم سنجیدہ ہوا۔ یہ آپ کا۔ فوراً اس کے منہ سے پھسلا۔ میری جان، جو میرا ہے وہ سب تمہیں دے دیا ہے، وہ فراخ دلی سے بولا، مگر منیہا اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ماہر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر جلال اسے لے کر صوفے پہ جا بیٹھا۔ سوچ لو۔ مجھے نہیں سوچنا۔ وہ ابھی بھی سو کر رہی تھی، مگر اب کی بار جلال نے جواب نہ دیا، نہ ہی اپنی گرفت سے اسے آزاد کیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم سے شادی کر کے میں پھنس جاؤں گا، وہ مصنوعی افسوس سے بولا، مگر منیہا کے تو سر پہ لگی۔ تو آزاد ہو جائیں، کس نے کہا ہے پھنسے رہیں؟ جلال اسے مصیبت سمجھ رہا تھا۔ یہ بات اسے بری لگی۔ آزاد نہیں ہونا چاہتا نا؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ چھوڑے مجھے۔ اسے چوڑا ہوتا دیکھ کر منیہا نے مزاحمت کی، مگر اس پہ ہر بات کا الٹا اثر ہوتا تھا۔ لگا لو جتنی طاقت لگانی ہے۔ زبردستی خود کو چھڑانے کے چکر میں جلال نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہنستے ہوئے صوفے پہ نیم دراز تھا اور منیہا اس کی گرفت میں اس کے اوپر ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا، وہ اٹھنے کے لیے ہوتی طاقت لگاتی اور جلال جھٹکے سے اسے نیچے گرا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی رونے والی ہو چکی تھی۔ کچھ بخار کی وجہ سے بھی کمزوری ہو رہی تھی۔ اچھا اب رونا مت شروع ہو جانا۔ اسے پھر سے آنسو بہانے کی تیاری کرتا دیکھ کر جلال نے اسے آزاد کر دیا۔ کرتی اپنی مرضی ہو اور پھر کہتی ہو کہ میں ظلم کرتا ہوں تم پر۔ وہ بآواز بلند تبصرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، شرٹ پہنی، پھر سے بال بنائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا سنو، تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے لے چلوں۔ کچھ یاد آنے پر وہ واپس مڑا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے عادتاً انکار کیا۔ پورے گھر میں گرتی پھر رہی ہو اور ٹھیک ہو؟ جلال نے طنز کیا۔ جلدی کرو منیہا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ دیکھتا رہا، مگر منیہا کو اثر نہ ہوا۔ تبھی کچھ سختی سے کہا اور توقع کے عین مطابق وہ اٹھ بھی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے بڑی سی چادر اوڑھی، جسے جلال نے کچھ ناگواری سے دیکھا، مگر نکتہ چینی کرنے سے باز رہا۔ نہ جانے کہاں سے اتنا رحم آ گیا تھا۔ منیہا آپی کو بتاتی اس کے پیچھے آ گئی اور وہ اپنی گاڑی نکال چکا تھا۔ سارے راستے جلال فضول قسم کے مذاق کرتا رہا، مگر منیہا نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ جلال کے سامنے زیادہ دیر خاموش رہے، کیوں سے اسے یکدم کوئی بات بری لگ جاتی اور وہ غصہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر کو بتایا کہ ابھی بخار نہیں اترا۔ اس نے 2-4 ٹیسٹ لکھ دیے، ساتھ ہی دوائیوں کی ایک طویل لسٹ، جسے دیکھ کر منیہا کا دل برا ہونے لگا۔ جلال نے اسے کہا بھی کہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لو، مگر میں ٹھیک ہوں کی رت لگائے وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ واپس اس نے کہا، میں کون سا تمہیں کلب لے کر جا رہا ہوں؟ وہ طنزیہ بولا۔ منیہا خجل ہوئی۔ مطلب؟ میری امی کے گھر۔ رہنے دو، کل چلیں گے۔
جلال نے فوراً منع کر دیا۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ وہ ضدی ہوئی۔ تم رات کو سب سے مل تو لیا تھا، اب جا کر کیا کرنا ہے؟ جلال نے ناگواری سے کہا۔ میرے امی ابو ہیں، وہ اور مجھے ملنا ہے ان سے، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ آج ریسٹ کرو، رات کو تمہیں ایک جگہ ڈنر پہ لے کر جاؤں گا، کل اپنے ماں باپ سے مل لینا۔ وہ کوئی اپنا پلان سیٹ کر کے بیٹھا تھا۔ اگر منیہا اس کی مان لیتی تو کوئی گناہ تو نہ تھا، لیکن وہ رات جلال کے ساتھ نہ رکنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ اس کی ضد پہ وہ کچھ پل اسے گھورتا رہا۔ وہ بخار میں سرخ چہرے کے ساتھ کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ اس بار بھی تو جلال کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام کو تیار رہنا، وہیں سے پک کر لوں گا تمہیں۔ کشادہ دلی کا مظاہرہ کر کے جلال نے اسے اجازت دے دی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ سڑک سے باہر دیکھتے ہوئے وہ ڈھٹائی سے بولا۔ ڈھٹائی سے بولی، کیوں؟ جلال کا موڈ خراب ہوا۔ مجھے اپنے گھر رہنا ہے، واپس نہیں آنا۔ میں کچھ دن وہی رہوں گی۔ دانستہ اس کی جانب نہ دیکھا۔ مبادہ وہ آنکھیں نہ دکھائے، کیونکہ جلال کے انداز بتا رہے تھے اسے برا لگا ہے۔ ابھی تو 10 دن نہیں ہوئے تمہیں آئے ہوئے اور ادھر رہنے کے شوق چڑھائے ہیں۔ اس کے انداز میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ اسے لگا منیہا اس سے جان چھڑا رہی ہے۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے پاس جا کر رہ سکتی ہوں۔ منیہا کو بھی اس کا انداز برا لگا، اس لیے لہجہ کچھ سخت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں لینے نہیں آؤں گا۔ جلال نے سخت لہجے میں دھمکی لگائی۔ منیہا نے کچھ خوف محسوس کیا، کچھ غلط ہونے کا ہلکا سا احساس ہوا، مگر وہ جھٹک گئی۔ مجھے جانا ہے، پورے اعتماد سے کہتی وہ جلال کا فشار خون اوپر چڑھا گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے بریک لگائی، ٹائر دلدوز آواز نکال کر جیم ہو گئے۔ وہ سلمان احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ نکلو، جلال نے سامنے گھورتے گاڑی کی بریک سے ہاتھ ہٹائے بغیر کہا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نکل گئی۔ امی ابا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ سیمون نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ بخار میں بھی سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے تبصرہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ خود کو جنت میں محسوس کرتی رہی، پھر دل بے چین ہونے لگا۔ منیہا، رات کو رکو گی؟ اماں نے باورچی خانے میں سے آواز لگائی۔ نہیں امی، کچھ مت بنائیں، میں چلی جاؤں گی۔ اسے امید تھی کہ جلال شام کو اسے لینے آ جائے گا۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے امی، آپ روایتی ماؤں کی طرح اس کے آنے پہ اہتمام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تم سناؤ میڈم، بخار ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ سیمون اس کے پاس ہی آ جمی۔ وہ لڑتی بھی تھی، مگر دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہ ہوتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کدھر کدھر گئے تھے تم لوگ؟ مزہ تو آیا ہوگا۔ جلال بھائی تو لگتے بھی رومانٹک سے ہیں۔ پچھلے سوال کا جواب دینے کا موقع دیے بغیر وہ نہایت پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ رومانٹک ہونے کا مطلب پتہ نہیں ہے میری بہن تمہیں، ورنہ اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہوتی تمہیں۔ منیہا نے دل میں سوچا۔ ہاں، 2-3 جگہ گئے تھے، اچھی جگہیں تھیں۔ قدرت کا حسن بہت محصور کن ہوتا ہے۔ منیہا نے ان نظاروں کو تصور کی آنکھ سے محسوس کیا تو ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، 5 اسٹار میں اسٹے کیا تھا یا 7 اسٹار میں؟ منیہا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر سیمون کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ 3 اسٹار میں، جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ارے چلو جھوٹی، اتنے امیر آدمی ہیں تمہارے سسرال والے، شادی کے دوسرے دن اٹھا کر ہنی مون پہ لے گئے، 3 اسٹار میں تو نہیں رکھا ہوگا؟ الویز کی ٹریول ایجنسی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے تجارتی کاروباروں میں شراکت تھی۔ تو اور کیا، 7 اسٹار میں رہتے؟ ایک دن 3 اسٹار میں رہے، ایک دن تو ہوٹل ملا ہی نہیں، ساری رات گاڑی میں ٹھٹھرتے رہے، اور آخری دن ایک ریسٹ ہاؤس میں رہے۔ منیہا نے اس کی الوژن توڑنا چاہا۔ ہائے، کتنا مزہ آیا ہوگا نا ساری رات ایک سڑک کے کنارے گاڑی میں، وہ بھی ناردرن ایریاز میں۔ سیمون کے لیے تو یہ تصور ہی خوابناک تھا۔ منیہا نے کچھ حیرت، کچھ خجالت سے اسے دیکھا۔ سیمون، کچھ شرم کرو اور کم ناولز پڑھا کرو۔ منیہا نے اسے ڈپٹا۔ سیمون نے برا سا منہ بنایا۔ سارا تصور خراب کر دیا منیہا نے۔ خود تو اکیلے گھوم آئی ہو اتنی دور تک، اب مجھے شرم کرا رہی ہو؟ خود تو شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ ہاتھ ہوا میں نچا کر تانے دے رہی تھی۔ تو کیا تمہیں بھی لے کر جاتے؟
منیہا نے حیرت سے اس کا خفا انداز ملاحظہ کیا۔ ہاں تو میں نے کون سا زیادہ خرچہ کرا دینا تھا تم لوگوں کا؟ بہن کو لے جاتی تو مر تو نہیں جاتی تم؟ سیمون یہ کوئی کالج کا ٹرپ نہیں تھا کہ ہر دفعہ کی طرح تمہیں بھی لے جاتی۔ منیہا کو تو سیمون کو ساتھ لے جانے کا سوچ کر ہی خجالت ہونے لگی۔ جب انہیں ساری رات گاڑی میں رکنا پڑا تب اگر سیمون ساتھ ہوتی تو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی، اٹھ کر امی کے پاس چلی گئیں۔ شام میں ابا بھی آ گئے، پھر شام رات میں ڈھل گئی مگر جلال اسے لینے نہ آیا۔ اسے تو جو فکر تھی سو تھی، امی کو بھی تشویش ہونے لگی۔ کال کر لو، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو گیا ہو، ابا نے اسے کہا۔ وہ امی کا فون ہاتھ میں لیے بے بسی سے کبھی اماں کو دیکھتی کبھی ابا کو۔ اگر ان کے درمیان سب نارمل ہوتا تو شاید جلال کا اسے نہ لینے آنا اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر جس طرح وہ پچھلی بار اسے لے کر گیا تھا وہ سب تشویش میں مبتلا تھے۔ امی شاید نہ لینے آئے، صبح چلی جاؤں گی، اس نے تسلی دینی چاہی۔ اچھا کال کر کے پوچھو تو صحیح، اگر نہیں آنا تو ٹھیک ہے۔ ابا کو سب سے زیادہ فکر تھی۔ منیہا نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق دل پہ جبر کر کے اپنی انا کا گلا گھونٹ کر اسے کال ملائی۔ بیل جانے لگی تھی، سب اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ بیل جا رہی تھی۔ اماں سے جا رہی ہے، اماں سے صبر نہ ہو سکا۔ جی جا رہی ہے، بمشکل وہ یہی کہہ پائی، مگر دوسری بیل جانے پہ جلال نے فون کاٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب گھڑ پاتی ابا نے پوچھا، کیا نہیں اٹھایا؟ کاٹ دیا ہے، اس کے منہ سے پھسلا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، مصروف ہوگا، آتا ہی ہوگا۔ ابا نے شاید خود کو بھی تسلی دی، اکلوتے داماد کی حرکتیں ان سے پوشیدہ تو نہ تھیں، مگر منیہا کو تو اب سخت پریشانی نے گھیرا۔ سب کے سب فکر مند چہرے اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ امی دروازہ بند کر دیں، وہ نہیں آئے گا۔ 10 بجے آخر اس نے کہہ ہی دیا، آ جائے گا، کہیں بیٹھ گیا ہوگا، تھوڑی دیر اور انتظار کر لو۔ ابا نے اماں کو منع کر دیا، امی بھی رک گئیں اور کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ سیمون بیزار ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ابھی تک باہر برآمدے میں بیٹھے تھے۔ اماں منیہا سے تو کچھ نہ کہہ رہی تھی مگر بار بار گھڑی کو دیکھتی۔ امی وہ نہیں آئے گا، منیہا نے بے بس ہو کر کہا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ امی کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ دن میں منیہا نے کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ امی میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ یکدم وہ رونے لگی تھی۔ امی بھی پریشان ہو گئی۔ امی میرا جلال کے ساتھ گزارا نہیں ہے، وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میری جان، کیا ہوا منیہا میری بچی؟ امی نے اسے خود سے جدا کیا، ان کا دل ہلانے لگا تھا۔ امی وہ بہت عجیب ہیں، ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے انہیں، ایک دم سے مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کیا بتائے اور کیا چھپائے۔ تو میری جان لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، امی نے تسلی دینی چاہی، مگر منیہا جس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی یہ بات انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، ان کے خدشات سے پہلے ہی ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ امی مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا وہاں۔ اس کی پریشانی اس کے انداز سے عیاں تھی۔ منیہا وہ شوہر ہے تمہارا، کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ امی نہیں پلیز مجھے نہ بھیجیں وہاں۔ امی وہ بہت عجیب ہے، اس بندے کو کسی کا کوئی ڈر نہیں، اسے خدا کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اور توڑ توڑ کر جملے ادا کر رہی تھی۔ تو تم اس کو خدا کی طرف سے متوجہ کرو، اسے اللہ کا خوف سناؤ۔ وہ ماں تھی، تسلی ہی دے سکتی تھی، جانتی تھی کہ بیٹی کو ایک اندھے کنویں میں پھینک چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اس ماحول کے مطابق نہ کی تھی جس ماحول میں سے بھیجا تھا۔ وہ تو انہیں ہمیشہ زمانے کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ہمیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک دم سے وہ اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ کسی کو مار دیں گے۔ اپنی پانی میں بے ہوش ہونے کے واقعات اس کی روح پہ رقم ہو چکے تھے۔ منیہا محبت بھی تو کرتا ہے تم سے، ساری اس کی برائیاں تو نہ دیکھو نا۔ ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں مگر اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ تم اس کی اچھائیاں دیکھو، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی محبت سے کچھ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی بس، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ منیہا ایسا نہ کرو، مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت صابر ہے، اس وحشی کو تہذیب سکھا دے گی۔ امی نے اسے حوصلہ دینا چاہا، اس کے نازک کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری لادنی چاہی۔ امی میں خود سب بھول جاؤں گی، میرا دل بند ہو جائے گا کسی دن۔ اور وہ ماں تھی، جانتی تھی تینوں اولادوں میں سب سے زیادہ حساس تھی منیہا، اتنا سب برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔
مگر وہ اس وقت سوائے اس کے اچھے نصیب کے دعا کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ابھی 10 دن پہلے تو شادی ہوئی تھی اس کی، اور ابھی ایک اور بیٹی بھی بیٹھی تھی گھر میں۔ امی نہیں، پلیز میرا گزارا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر ان کی گود میں چھپنا چاہا، مگر اب ماں کی گود اسے پناہ نہ دے سکتی تھی۔ منیہا، میں مانتی ہوں کہ وہ اچھا آدمی نہیں، لیکن یوں تو نہ کہو۔ امی، میرا گزارا نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ آپ کو نہیں پتہ اس کا۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ منیہا، میری بات سنو، اگر بی بی آسیہ فرعون کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے تو تم جلال کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر سکتی؟ امی کے سوال نے اسے ششدر کر دیا۔ بہت دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی۔ اب میں بی بی آسیہ جیسی نہیں ہوں۔ وہ بے بسی اور کمزوری کے احساس سے رو دی۔ لیکن منیہا، تمہیں بی بی آسیہ کے نقش قدم پر چلنے کا کہا گیا ہے۔ امی نے اسے ڈو ٹوک انداز میں یاد دلایا۔ چند لمحے وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ شاید اس کی ماں کو اس سے ہمدردی نہ تھی۔ پھر امی نے اسے دوبارہ جلال کو فون کرنے کا کہا، پھر اسے بتانا ہی پڑا۔ انہوں نے کہا تھا خود آ جانا، میں لینے نہیں آؤں گا۔ امی بھی خاموش ہو کر رہ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتہ وغیرہ کے بعد انہوں نے پھر سے منیہا کو سمجھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ منیہا میری جان، اب اپنے باپ کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور شوہر کے ساتھ ضدیں نہیں لگاتے۔ چلو شاباشی سے کال کرو اور کہو کہ مجھے لے جاؤ۔ امی کے لیکچر کا اختتام اسی بات پہ ہوا تھا، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے کال کرنی چاہیے، اور بالفرض جلال اس کے بلانے پہ بھی آ بھی جاتا تو کیا اس کا گزارا ہو پاتا اس کے بعد؟ جلال بدلنے والوں میں سے نہ تھا، یہ وہ خود کہتا تھا، پھر منیہا کیسے بدل جاتی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، بلکہ اسے تو یہی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا اسے جلال کو خود سے کال کرنی چاہیے، جبکہ رات کو اس نے اس کی کال کاٹ دی تھی۔ اس وقت اسے مشورے کے لیے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔